السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات سورہ النساء کی آیت نمبر 6 سے ہوگی۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کو جن کے تم کفیل ہو آزماؤ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ دیکھو تو انہیں ان کا مال دے دو، اور ان کے مال کو ان کے سمجھدار ہونے تک برباد نہ کرو، اور جو کفیل مالدار ہو وہ یتیموں کے مال کو اپنے لیے استعمال کرنے سے بچے، اور جو فقیر ضرورت مند ہو تو وہ صرف بقدر ضرورت استعمال کر لے۔ پھر جب تم انہیں ان کا مال دو تو وہ ان پر گواہ رکھ لو، اور اللہ کافی ہے، حساب کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بیک وقت کئی چیزیں یکجا کر دی گئی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے، اس کا جس سمجھا جائے تو یہ ہے کہ یتیم کے مال کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی خرد برد کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی بیجا استعمال، ناجائز طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، بلکہ اس آیت سے بظاہر یہ بھی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو یتیم کے مال سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اگر اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود مختار ہے، اس کے پاس میں اپنی کفالت، اپنی اور اپنے بچوں کی کفالت کے لیے پیسے ہیں، سب کچھ ہے، تو کسی بھی صورت میں یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ہاں، اگر واقعی میں لگتا ہے کہ اس کے بغیر اس کی گاڑی اپنی نہیں چل سکتی ہے، اس کے اخراجات کیئر ٹیکنگ میں اس کا وقت اتنا جا رہا ہے کہ اس کے اپنے مصارف کے لیے اس کو کچھ ضرورت چاہیے، تو اس میں سے بقدر ضرورت ہی لے گا اور اس کے علاوہ نہیں لے گا۔ اس سے بالکل شروع، اب یہ تو مال سے متعلق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس میں ہم یتیم ہے، ظاہری طور پہ نابالغ ہے، جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، سن رشد کو پہنچتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تب اس کے مال کو اس کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے مال کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیا جائے آیا وہ اس لائق ہو گیا کہ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے صحیح سے، یا اس لائق نہیں ہوا ہے۔ اس لائق نہ ہونے کی وجہیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، وہ اس وقت کے حالات اور قوائف اور کنڈیشنز ہی طے کر سکتی ہیں۔ کچھ ہو سکتا ہے مینٹل ریزنس ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کہیں اور مصروفیات ہو سکتی، جو بھی وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس کے ضائع ہونے سے روکنا بہت ضروری ہے۔ مال کے سلسلے میں قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بات کہی ہے، حالانکہ ہمارا ایک خاص انداز کا تصور ہے مال کے سلسلے میں۔ جب ہم متاع الدنیا قلیل کہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ مال بالکل ہی بے حیثیت کوئی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے بے حیثیت چیز نہیں ہے، بلکہ سروائیول کے لیے ایک بیک بون کی اس کی حیثیت رکھی گئی ہے، قرآن کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ لہٰذا جب دوسرے یتیم بچوں کے مال کی بات آئے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے کیئرلیس ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور پہلو ہے جس کی طرف اس میں اشارہ ہے، وہ تیسرا پہلو ہے کہ جب ان کو ہینڈ اوور کیا جائے تو گواہ بھی بنا لیے جائیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے گواہ بنانے اور پڑھ لکھ کے معاملات کو طے کرنے پہ بڑا زور دیا ہے۔ قرآن نے لکھنے اور پڑھنے دونوں پہ روز اول سے زور دیا ہے۔ یہاں بھی یہ ہے کہ گواہ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے، کتنا مال دیا، کتنا لیا، کیا کیسے ہوا، تو ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لکھنا بہت ضروری ہے، لہٰذا گواہ بنا لیے جائیں۔ اب آخر میں یہ ہے کہ غلط فہمی اس کے باوجود بھی پیدا ہوتی ہیں تو دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صحیح حساب تو اصل میں اللہ ہی لینے والا ہے۔ تو یہ مال اور اس کے یتیم کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی وضاحت ہے اس آیت میں، لہٰذا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس بات کو جو ہماری زمینی حقائق ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھیں تو جیسا میں پہلے بھی سیشن میں کہہ چکا ہوں کہ یتیموں کے ساتھ ہمارے یہاں عام طور سے، عمومی طور سے جو رویہ ہے وہ بڑی حد تک غیر منصفانہ ہے، اور جن بڑوں کی نگرانی میں وہ رہتے ہیں یا ہوتے ہیں وہاں یعنی خرد برد دکھتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو ایون ہمارے یتیم خانے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجبوری کا شاخسانہ ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ کہ یتیم جس گھر میں، جس خاندان میں ہو، انہی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کچھ حالات یا کچھ وجوہات سے اگر بچے ایسے بے سہارا رہتے ہیں کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا، یا کسی
وجہ سے وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو گھر بنائے جاتے ہیں جن کو ہم یتیم خانہ کہتے ہیں، جو مختلف کمیٹیاں این جی اوز چلاتی ہیں، ان کے ذمہ دار لوگ بنائے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہمارے ہاں کے ہیں یتیم خانے، جس کو کبھی وقف دیکھتا ہے، کبھی کوئی این جی اوز دیکھتی ہیں، وہاں پہ بہت کم یتیم خانوں میں آپ کو بہت اچھا نظم یا پرفیکشن دکھے گا کہ ان بچوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، اور جو مال آتا ہے وہ صحیح انداز سے خرچ ہوتا ہے۔ زیادہ تر جگہوں پہ پراپر آڈیٹنگ اور پراپر انٹریز نہیں ہوتی، یعنی قانونی طور سے بھی کمیاں ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں بہت وضاحت سے یتیم کے مال کے لیے یعنی کتنی پیش بندیاں کی گئی ہیں، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو خاندان میں یتیم ہے، جن کے ذمے یعنی ان کے حصے کا مال جو تھا کسی مختار کے، کسی کی ذمہ داری میں، کسی وکیل کی یا امانت دار کی ذمہ داری میں دیا گیا ہے، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم ان کے مالوں کو اس وقت تک رکھو جب تک کہ وہ میچور نہیں ہو جاتے، ایسا میچور جو نکاح کر سکے۔ تو ہم گھر جس لڑکے کا بساتے ہیں تو وہاں صرف یہی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ عمر کو پہنچ گیا اپنی، یعنی بایولوجیکلی یہ بڑا ہو چکا ہے، ریپروڈکٹیو ایج میں آ گیا، اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنی گھر کی ذمہ داری نبھا پائے گا یا نہیں، کیونکہ مرد پہ جو ذمہ داری گھر کی ہیں، گھر کے اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، اس کی ذمہ داریوں کو نبھا پائے گا یا نہیں۔ اور وہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں پختگی ذہنی ہے، یعنی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا ہے، جو کام اس کے ذمہ انہیں ڈھنگ سے کر لیتا ہے۔ تو ان چیزوں کی آزمائش کرتے رہو، قرآن یہ کہتا ہے، اور جب تمہیں لگے کہ ہاں یہ اب اس لائق ہو چکا ہے کہ اپنی ذمہ داری بھی سنبھال لے گا، اور جو اس کے ایسیٹس ہوں گے، جو اس کا مال ہوگا، اس کو بھی یہ ڈھنگ سے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، انویسٹ کر سکتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس اسٹیج پہ اس کا مال اس کے سپرد کرنا ہے۔ اب اس کے بچپن سے اس کے اس بڑی اسٹیج تک پہنچنے کا جو درمیانی عرصہ ہے، اس لیے قرآن یہ بات سمجھاتا ہے کہ اس مال کو تم اگر بنا کوئی معاوضہ لیے، بنا اجرت لیے، یا کوئی اس میں سے حصہ لیے، تم اس کی حفاظت کرو، مینٹین کرو اس کے مال کو، تو یہ بہت اچھا ہے، بشرطے کہ تمہاری اندر یہ گنجائش ہو کہ جو ایڈیشنل ریسپانسبلٹی ہے، یا اگر اضافی خرچہ ہوتا ہو اس کی زمینوں کو، جائیداد کو، یا اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے، یا تمہارا اتنا وقت لگتا ہو جس سے تمہارے اپنے کاروبار یا اپنے جو ذریعہ معاش ہے اس پہ فرق پڑتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس میں سے کچھ معاوضہ لے لو اگر تمہیں تنگی ہے اور تمہیں ضرورت ہے۔ لیکن اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم اپنے کفالت کر سکو اپنے خاندان کی، اور اپنے ذمہ داریوں کو انصاف اور حق کے ساتھ ادا کر سکو، تو بہتر یہ کہ اس کے مال کو نہ ٹچ کرو۔ اب یہ بڑی ایک اہم اسپرٹ ہے جو آدمی کی سوچ پہ منحصر ہے، کیونکہ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پاس اتنا پیسہ ہے جو میں اپنا کام اور خاندان کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں، تو پھر وہ اس کو بالکل چھوئے نہیں۔ لیکن اگر کچھ تنگی ہے، یا اس بیچ میں کچھ ایسی جیسے کہتے ہیں نا وقت کی گردش آئی کہ اسے ضرورت پڑ رہی ہے، تو پھر کیونکہ ہر جگہ معروف طریقہ آیا ہے قرآن میں، اس لیے یہاں پہ بھی ہم یہ خیال رکھیں کہ جو متعلقہ لوگ ہوں، جو وراثت موجود ہوں، ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان کو بتا کے ان کے علم میں لا کے واضح طور سے بتا دیں گے بھائی میں ماہانہ یا سالانہ اتنے پیسے اس کے پیسے میں سے لوں گا اس کے مینٹیننس کے لیے، کیونکہ میں اب اسے نہیں کر سکتا۔ تو جتنے کھلے طور سے یہ چیز ہو، اس طرح نہ ہو کہ بھائی میں ہی کر رہا ہوں اور کسی کو نہیں پتا کیا کر رہا ہوں۔ اب ایسے میں اگر وہ پیسہ ضائع ہو گیا یا غلط انداز سے خرچ ہو گیا، تو اندیشہ یہ ہے جس سے اس یتیم کے بچے کو، اور یتیم بچے کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک وہ بڑے ہوں تم ان کا مال اڑا دو اور کہہ دو یہ تو مینٹیننس میں خرچ ہو گیا۔ تو اس چیز کی وارننگ دی گئی ہے کہ اس طرح کی بدنیتی مت کرنا، آگے اس پہ اور وضاحت آئے گی۔ تو اچھا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے مالوں کو ایک امانت کے طور پہ رکھا جائے، اور اس میں سے ہم کچھ بھی نہ لیں۔ اگر ضرورت پڑنے پہ کچھ لیتے ہیں تو وہ بالکل معروف طریقے سے، یعنی اس کو ڈکلیئر کر کے، کھول کے، اور طریقے کے ساتھ لیا جائے۔ اور اس میں بڑی اہم بات یہ آخر میں کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ حساب کتاب تم ٹھیک سے نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھو گے، یا اس میں گڑبڑ کرو گے، تو اللہ بہتر حساب لینے والا ہے، اور وہ کافی ہے۔ یعنی جب بھی تم حساب کتاب کرو کسی بھی چیز کا، یہاں تو یقیناً یتیم کے کنٹیکسٹ میں ہے، لیکن ہم یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اللہ جو ہے وہ حساب لینے والا کافی بھی ہے،
بہتر بھی ہے اور بہت جلدی حساب لیتا ہے. یہ سب چیزیں قرآن میں ہمیں ملتی ہیں. تو ہم کبھی بھی اپنے حساب میں جب کچھ ڈھکنے چھپانے کی خرد برد کی کوشش کریں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ حساب لینے والا کافی ہے اور الٹیمیٹلی حساب اسی کو لینا ہے. تو اچھا یہی ہے کہ ہم یتیم کے مال کی حفاظت کریں، پروٹیکٹ کریں، بلکہ اچھا تو یہ ہوگا کہ اس کو حفاظت اس طرح سے کی جائے کہ اس سے کچھ گروتھ اگر اس کی ہو جائے. جیسے پچھلے سیشن میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر اس کے حصے میں زمین ہے تو اس پہ کاشت کرا لیں اور اس کا خرچہ نکال کے جو نفع آتا ہے اس نفع کو اسی کے لیے رکھیں، تاکہ اتنے عرصے میں اس کے مال سے اگر کچھ اور پیدا کیا جا سکتا ہے تو اس کو پیدا کر لیا جائے اور وہ یتیم کے لیے، تاکہ اس کو مزید آگے جا کے سہولت ہو. چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں وراثت میں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں وراثت، کم ہو یا زیادہ حصہ فرض ہے. یہاں اس آیت میں بڑی وضاحت سے بات ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے وہ اپنے والدین ہوں یا پھر اور اعزاء اقارب قریبی رشتہ دار جہاں پہ رشتے ہوتے ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، یا قریب کے آس پاس کے وتھ ان فیملی کلوز فیملی ممبرس، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی تقسیم کیا جاتا ہے اور مختلف لوگوں کو مختلف حصے کیلکولیشن کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں، کس کو کتنا ملے گا، کس کو ملے گا کتنا ملے گا. یہاں پہ جو بڑی بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنا عورت کو ملے گا اس کا ڈبل مرد کو ملے گا. عورت کو ایک حصہ ہے تو مرد کو اس کے دو حصے ہیں. ابھی جس کانٹیکس میں جہاں پہ جیسے بھی ہوگا وہ حصے ویسے ہی اس کو ملتے چلے جائیں گے. یہاں دوسرا حصہ، یہاں دوسری بات، اس دوسرا جز یہ ہے کہ وہ مال تھوڑا ہو وراثت کا یا زیادہ ہو، ہر صورت میں تقسیم ہوگا. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو مال بہت تھوڑا سا تھا، چند پیسے تھے، چند لاکھ تھے، یا زمین تو بہت مختصر تھی اس میں کیا تقسیم کرتے، تقسیم کرنے کے بعد بچتا کیا. یہ وہ ایکسکیوزز ہیں جو ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں سن بھی لیتے ہیں کہ کرتے تو کیا کرتے، بڑا مختصر سا تھا جو باقی تھا. اور یہ جو حصہ ہے یہ ملنا فرض ہے، یعنی میراث کی تقسیم یہ فرض ہے. فرض کی اہمیت کا ہم کو اندازہ ہے کہ جیسے صلاۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت ساری وارننگ ہے. فرض ہے، اس کو نہیں ادا کرتے ہیں تو بات پرس ہوگی اور اس پہ حساب کتاب ہوگا. ایک چیز اور بھی واضح کر دینا مناسب ہے کہ یہاں پہ مرد کے دو حصے ہیں، عورت کا ایک حصہ ہے. مرد کو دو حصے ملتے ہیں، عورت کو ایک حصہ ملتا ہے. اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کے ذمے اخراجات نہیں ہیں، مرد کے ذمے اخراجات ہیں. یعنی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں گھر کی، بطور والد، بطور بھائی، بطور شوہر، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جتنے بھی ڈپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر ان سب کے اخراجات کو برداشت کرے گا. لہٰذا اس کو دو حصے مل رہے ہیں. اور عورت کے ذمے کوئی بھی اخراجات میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنے خوش دلی سے جو چاہے کرے، جس کے ساتھ چاہے، جہاں چاہے خرچ کرے، جائز طریقے سے ظاہری طور پہ، لیکن اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو گویا ایک طرف اسٹ سے بڑھتے جاتے ہیں، دوسری لائبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں. جہاں لائبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں وہاں پہ اس کا حصہ بھی ڈبل ہے، اور جہاں پہ اسٹ سے بڑھتے جاتے ہیں وہاں پہ حصہ ایک ہے. تو یہ کئی مرتبہ اچھا اس بات کی وضاحت پوری طریقے سے قرآن میں موجود ہے کہ ان مرد کو فضیلت اگر ہے تو اس کی بنیاد یہی ہو سکتی ہے کہ وہ خرچ کرے. فضیلت جنت و جہنم اور اچھے برے کے سینس میں نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہے کہ وہ چونکہ وہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس لیے وہ ایک درجہ اس کا الگ سے ہے. یہ مختصر سی بات ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، بلا وجہ کے کسی شک شبہ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس سلسلے میں. دیکھیے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لینڈ مارک آیت ہے اس معنی میں کہ یہ بالکل کلیئر کٹ ٹرمز میں، بالکل واضح انداز میں یہ بتاتی ہے کہ وراثت میں، انہیریٹنس میں حصہ مرد کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے. کیونکہ یہاں سے جتنی ہم اب تک اپنے سیشنز میں قرآن کریم کی آیات پہ گفتگو کرتے آئے ہیں ان میں ہمیں یہ چیز ہر جگہ مل رہی ہے کہ یعنی عورت اور مرد کے بھی برابری کی بات ہوتی ہے، ان کا کامن اسٹاک ہے، ان کی یعنی عزت میں یا تکریم میں دونوں میں کوئی فرق نہیں.
ذمہ داریاں الگ ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہاں وراثت میں بھی فرق نہیں برتا گیا ہے. تو یہ آیت اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں کیونکہ اکثر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں سے بھی، اور یہ جیسا آپ نے فرمایا کہ آخر میں جو حصہ ہے نا کہ یہ فرض ہے، یعنی یہ جو تقسیم ہے، جو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ترکے میں، وراثت میں عورت کا بھی اتنا حصہ ہے، مرد کا بھی حصہ ہے. اور یہاں حصے کے سلسلے میں جو آپ نے وضاحت کری وہ آگے آئے گی. یہاں تو یہ چیز اسٹیبلش کی گئی ہے کہ حصہ ہے دونوں کا، وہ آگے کتنا ہوگا اس کی تفصیل یہاں پہ بھی ہے اور دیگر جگہ پہ بھی ہمیں ملتی ہے. لیکن یہ قرآن پہلے یہ انشور کر رہا ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ حصہ دونوں کا ہے، حصہ عورت کا بھی ہے، حصہ مرد کا بھی ہے، اور یہ فرض ہے. تو کسی بھی حالت میں، کسی بھی کنڈیشن میں یہ سوچ کے کہ یہ جو ہماری بیٹی تھی یہ تو دوسرے کے گھر جا چکی، اب اگر ہم اسے حصہ دیتے ہیں تو یہ تو دوسروں کے گھر میں پہنچے گا، ہماری بچی کا حصہ نہیں رہے گا. تو یہاں یہ بات بھی خیال میں رکھنے چاہیے کہ عورت کا جو مال ہے، جو عورت کا حصہ ہے، وہ خالصتاً اس کی ملکیت ہے، اور اس کو اگر وہ اپنی خوشی سے اپنے شوہر یا دیگر لوگوں پہ خرچ کرتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے کیونکہ وہ مالک ہے. لیکن اگر جبرن لیا جاتا ہے یا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ شوہر یا اس کے گھر والے یہ کہیں کہ یہ پیسہ تو ہم سب کا ہے یا ہمارا ہے، خالی تمہارا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عورت کا جو سرمایہ ہے، چاہے اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو، چاہے اپنی تجارت سے کمایا ہو، چاہے اسے وراثت میں ملا ہو، اس کی سول کسٹوڈین، واحد مالک خود وہ عورت ہے. اب اپنی مرضی سے وہ کہیں بھی خرچ کرے، لیکن اس کا شوہر یا اس کے شوہر کے عزیز اقارب اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ اس پیسے کو تم اب ہمیں دے دو یا ایک مشترکہ اکاؤنٹ میں رکھ لو. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات بھی عرض کروں کہ اس میں ایک اور پہلو ہے، جو بات آپ نے فرمایا ایک حصے اور دو حصے والا، وہ پہلو ایک یہ ہے کہ لڑکی کو جب حصہ ملتا ہے تو اس کے شوہر کے مال میں سے بھی اسے ملتا ہے. اس کے شوہر کی اگر وفات ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کا حصہ آتا ہے، اور اس لڑکی کے جب والدین یا ان رشتہ داروں میں وفات ہوتی ہے تو وہ حصہ بھی اسے پہنچتا ہے. تو یعنی عورت کو حصے دو طرف سے آتے ہیں، اس کو اپنے میکے سے بھی آتا ہے اور اس کے شوہر کے والد میں سے بھی حصہ ہے. اب یہاں دیکھیں چونکہ اسے دو طرف سے آ رہا ہے اس لیے اس کو پروپورشنٹلی قرآن ریڈیوس کر رہا ہے. مرد کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ اس کی وراثت سے، اس کے والدین و بہن بھائی سے ملے گا، اس کی بیوی کے والدین و بہن بھائیوں سے کوئی حصہ مرد کو نہیں ملتا. تو اس رخ سے اگر ایک بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب عورت کا نصف حصہ ہے، تو اس کے پیرالل حالانکہ بات غلط ہے، لیکن یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے جو اس طرح سے الٹی چیز سمجھنے کے عادی ہوں کہ مرد کے ساتھ بھی تو ناانصافی ہو رہی ہے کہ وہ پورا اپنا لیتا اپنے ان لاس کو، ان کی بیٹی کو، لیکن ان کے یہاں سے کوئی حصہ اسے نہیں ملتا. یہ مرد کے ساتھ کیا ناانصافی نہیں ہے؟ لیکن قرآن کا یہ ایک لائٹر نوٹ پہ میں بات کر رہا ہوں، قرآن کا نظام جو ہے وہ پورے انصاف پہ قائم ہے. اور چونکہ لڑکی دو طرف سے ترکہ پاتی ہے، اس کو اپنے گھر سے بھی ملتا ہے اور شوہر کے مال میں سے بھی ملتا ہے، لہٰذا اس کا پروپورشنیٹ ریڈکشن ہے. مرد جو ہے یقیناً بلا شبہ، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء کی جو بات ہے کہ جو قیام کی ذمہ داری ہو، پیچھے ہم نے سیشن میں دیکھا تھا کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ نہ سمجھو کو مال مت دو، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مال کو ڈیفائن بھی کیا ہے کہ یہ تمہارے قیام کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. بلکہ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ یہ مال کے استعمال کو ڈیفائن کر دیتی ہے، کیونکہ جو چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہیں اور وہ دکھاوے کے لیے ہیں، شو بازی کے لیے ہیں، وہ یقیناً اسراف کا حصہ ہے. مال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، آپ کی زندگی اور اس کی ضروریات کو قائم کرنے کے لیے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہیں. جو آپ کے پاس ہے وہ اپنے لیے بھی، اور جو آپ سے بچے وہ دوسروں کے لیے جنہیں آپ استعمال کریں جو ضرورت مند ہے. تو اس لیے یہاں یہ بات، یعنی اس میں سمجھتا ہوں سب سے اہم پوائنٹ اس آیت کا یہ ہے جسے ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وراثت میں مرد اور عورت دونوں حصے دار ہیں. یہ حصہ کہاں پہ کتنا ہوگا یہ آگے چل کے آئے گا، لیکن یہ آیت بالکل کلیئرلی بتا دیتی ہے کہ عورت کو بھی اپنے رشتہ داروں میں سے ویسا حصہ ملے گا جیسے مرد کو ملتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کہا ہے، یہ چیز فرض ہے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی کرتا ہے یا لوٹ پھیر کرتا ہے تو یقیناً وہ قرآن کا باغی ہے، غلط کرتا ہے.
چلیں طارق صاحب آگے چلیں. اس میں ڈاکٹر صاحب کئی مرتبہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹی کی تعلیم پہ بہت کچھ خرچ کیا ہے، اس کی شادی میں بہت کچھ خرچ کیا ہے، اور اس طریقے کے بہت سارے معاملات ہیں، اور پھر وہ روزمرہ کے جو لین دین، عیدی بقرعیدی اور جو تہوار فیسٹیولس ہوتے ہیں ان میں بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ لوگ جسٹیفیکیشن کبھی کبھی تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر میراث سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اخراجات ہیں یہ تو ہم نے خود اضافی اخراجات اپنے اوپر موڑ لیے ہیں۔ تعلیم کے علاوہ جتنے بھی اخراجات ہیں، اگر اس شادی میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی ایک زائد خرچ ہے، اور جو تہواروں میں دکھاوے کے لین دین ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں زائد خرچے ہیں۔ ضرورت کی تکمیل الگ ہے لیکن زائد خرچے الگ ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ جسٹیفیکیشن کے لیے کہیں بھی ہمیں ان چیزوں کو ایکسکیوز تلاش کر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن جتنی وضاحت سے کہتا ہے کہ فرض ہے تو فرض ہے، اور جو بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ اس فرض سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیے یہ تو یقیناً میں مانتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں میں نے بھی سنی ہیں، لیکن یہ کہیں سے بھی نہ قرآن کے احکامات ہیں نہ کسی مسلمان کا یہ کردار ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ اولاد کی تربیت پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ یعنی اس اسٹیج پہ ہی نہ جائیں جو آپ کے یہاں اولاد پیدا ہو، یعنی آپ نکاح ہی نہ کریں. جب آپ نکاح کرتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اولاد پیدا ہوگی اور آپ کو اس کی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور اس ذمہ داری میں اس کی تعلیم و تربیت بھی ہے. اور ایک یعنی ایسے ہی پیرنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیے بلکہ میں وہ بتا دوں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، کہ جب قرآن یہ منع کرتا ہے نا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، تو یہاں صرف جسمانی طور سے فزیکلی قتل کرنے کی بات نہیں ہے، یعنی یہاں صرف فیمیل فیزیسائڈ کی بات نہیں ہے کہ بچی کو مارنا، یہاں اولاد کا ذکر کیا گیا ہے. تو اولاد کو قتل کرنے کے لیے آپ اس آیت پہ اگر ہم غور کریں تو یہاں جیسے قتلہ لفظ ہے کہ وہ ہر یعنی صرف جسمانی قتل یا ہلاکت اس میں نہیں مکتوب میں مطلب میں شامل ہے، بلکہ اس کے مفہوم میں کسی بھی شخص کو یا چیز کو انفیکٹو کر دینا، بے اثر کر دینا، اس کو مواقع نہ دینا بڑھنے کے، سامنے آنے کے، وہ سب قتلہ میں شامل ہوتا ہے. تو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنے میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت پہ خرچہ نہ کریں کہ یہ میرے پیسے ختم ہو جائیں گے. اور اس میں دو رخ ہیں، ایک تو واقعی غریب لوگ ہوتے ہیں جو مفلسی کی وجہ سے یعنی مال کی کمی کی وجہ سے بچوں کی تربیت پہ پیسہ نہیں خرچ پاتے اور اس پہ کچھ ان کا رجحان بھی نہیں ہوتا کیونکہ پرائرٹی نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. دوسرے میں نے خود کیونکہ میں ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، میں نے ایسے والدین دیکھے ہیں، ایسے بچے دیکھے ہیں جو اچھے گھرانوں کے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں پڑھنے کے لیے فیس کے پیسے نہیں دیتے. یعنی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. تو یہ تو بنیادی ذمہ داری ہے. دوسرے پیچھے کی آیت میں سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک دینداری جو عورت کی ہے وہ صرف اس کی مہر کی رقم ہے، جو ایک صدقہ ہے آپ طے کر لیتے ہیں اور وہ تحفے کے طور پہ گفٹ ہے جو اس کو دی جاتی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ رسم و رواج ہیں، اور آپ نام چاہیں یا رکھیں، میں لڑکی پہ خرچ کر رہا ہوں، اس کے پیچھے تحریک یہ ہوتی ہے، جو اصل ریزن ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی بڑائی دکھانی ہوتی ہے، اپنی شان دکھانی ہوتی ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی اتنے لاکھ کی اتنے کروڑ کی کری، اتنے لوگوں کو دعوت دی، اتنے گرام سونا چڑھا دیا، کوئی 250 گرام، کوئی آدھا کلو، کوئی کلو سونے چڑھاتے ہیں. اس طرح کی شادیوں سے میں واقف ہوں. یعنی اس طرح کا بے جا خرچ، اور اس میں ہے کیا رام، لڑکی کو تو کچھ نہیں پتا، کسی کو نہیں، لیکن نام میں اپنا کر رہا ہوں کہ صاحب فلاں صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی ایسی کری. تو یہ ہم بیسیکلی اپنی شان شوکت دکھانے کے لیے، جس کے قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتی، وہ ویسٹیج کرتے ہیں، منی کے اسراف کرتے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو آپ ایک صحیح چیز کے حکم کو غلط کام کر کے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی جسٹیفیکیشن کسی غلط کام سے نہیں ہوتا. جو اپنی ذمہ داری انہیں آپ کو نبھانا چاہیے، اور اگر آپ اللہ کے احکامات کے حساب سے چیزیں پہ خرچ کریں گے، آپ کی ترجیحات اور آپ کی پرائرٹیز وہی ہوں گی جو اللہ نے آپ کو بتائی ہیں، تو آپ کیا شادیاں جو ہیں یہ چٹکی بجاتے ہو جایا کریں گی. نہ کوئی مسئلہ ہوگا، نہ پیسے کا انتظام ہوگا کیونکہ کوئی جہیز کی گنجائش نہیں ہے، کوئی
لیوش پارٹیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دکھاوے نہیں چاہیے، وہ رسمیں نہیں چاہیے، وہ جوڑے نہیں چاہیے. یہ سارے دکھاوے اور رسومات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں بڑی حد تک اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں اور اس میں ہم محض گناہ کماتے ہیں. تو بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے کارڈ پہ بڑی خوبصورتی سے ہم لکھتے ہیں کہ نکاح من سنت، کہ رسول اللہ کا قول ہے کہ یہ میری سنت ہے. اب رسول کی سنت کو آپ بے انتہا گناہ کر کے اور اللہ سے بغاوتیں کر کے کر رہے ہیں. کوئی عقل والا یہ نہیں ہے جو یہ سوچے کہ کتنے کنٹراڈکٹری چیزیں میں کر رہا ہوں. کارڈ پہ نکاح میں سنت لکھ کے کچھ لوگ تو اب یہ چلن ہو گیا، کچھ آیتیں لکھنے لگے نکاح کے تعلق سے. یہ سب چیزیں وہاں حق لگیں گی، اچھی لگیں گی کہ وہ کارڈ جو ہے 10 15 20 25 روپے کا ہو، سینکڑوں روپے کے وہ کارڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیوش فنکشنز ہوتے ہیں اور اس میں اللہ کے نکاح کے حکم کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کس طرح کے تضاد میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھتے نہیں، کسی بھی چیز کی اسپرٹ نہیں پتا، اس کا مقصد نہیں پتا، اور ہر چیز کو ایک گرینڈ بڑے لیول پہ کرنے کا مزاج بن. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، جن کی دل آزاری ہوتی ہے، اس میں ہمارے سماج کے اور خاندان کے کمزور طبقات زیادہ شامل ہیں، جس میں یتیم بھی ہیں، کہ ان کے لیے بہت بڑی دل آزاری کا یہ سامان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم یہاں رکیں جی مناسب، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.